بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز نبیر صد الافاضل حضرت ناصر ملت و جمیع خانوادہ حضور صد الافاضل کے شہزادگان علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل حضور صد الافاضل فخر الاماثل رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 2 بج چکے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں اور اتنی رات دیر گئے میں تقریر خطاب نہیں کر پاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے تقریر کرانا ہے تو 11 ساڑھے 11 بجے مجھے مائک دے دیا کریں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال آپ نے آدھی رات گزرنے کے بعد مائک دیا ہے، آپ کا شکریہ، آپ بھی بیٹھے آپ کا بھی شکریہ۔ بہت تھوڑی دیر مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ جو آیہ کریمہ سورۃ الملک کی میں نے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں پیدا کیا، بندوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ سب موجود ہیں، 90% نوجوان ہیں، بہت توجہ سے تھوڑی دیر گفتگو سننا۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی محقق نہیں، آپ نے خطبہ علماء دانشوروں سے سب کچھ سن لیا ہے، صرف تھوڑی دیر میں آپ کی اور اپنی ضرورت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پودا لگاتے ہیں تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کے آنگن میں کوئی کھوٹی ٹھوکتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں مقصد ہے۔ مثال کے طور پر اس جلسے کے اندر لوگ آئے، آنے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، بلانے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، یعنی کوئی نہ کوئی کام مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ بچہ بھی روتا ہے تو کسی
کسی مقصد کے تحت روتا ہے. بچہ روتا بھی ہے تو بے مقصد نہیں روتا. جملے پر غور کرنا. پیٹ کا درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے, بھوک لگی ہے تو بچہ روتا ہے, کان میں درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے. غرض کے بچے کا ہنسنا بھی بیکار نہیں ہوتا اور بچے کا رونا بھی بیکار نہیں ہوتا. یعنی ہر کام انسان مقصد کے لیے کرتا ہے. اللہ کے بندو بتاؤ, جب تم ہر کام مقصد کے تحت کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے کیا کوئی کام بے مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ. اور پھر وہ بھی انسان اشرف المخلوقات, اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا کیا بے مقصد پیدا کیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سنو, غور سے سنو. اللہ کے بندو, زمین پر ظلم کرنے نہیں آئے, زمین پر گناہ کرنے نہیں آئے, زمین پر عیاشی کرنے نہیں آئے, زمین پر بدکاری کرنے نہیں آئے, زمین پر کسی کا حق کھانے نہیں آئے. کیوں آئے ہو زمین پر؟ اور بہت وقت کے لیے نہیں آئے ہو, بہت مختصر سی مدت کے لیے آئے ہو. 70 سال جیو گے مختصر ہے, 100 سال جیو گے مختصر ہے, 80 سال جیو گے مختصر ہے. جتنی زندگی ہے انسان کی مختصر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا. زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اچھا عمل کر سکیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ انسان امتحان ہال میں ہے, انسان ایگزام ہال میں ہے. اس زمین کو اللہ رب العزت نے زمین پر جو ہمیں بھیجا امتحان لینے کے لیے تاکہ تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کرنے والے اپنی زندگی کا جائزہ لو, اپنی زندگی کو دیکھو اور سن لو, یہاں جو کرو گے وہاں وہی بھگتو گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو کرو گے وہی پاؤ گے. اللہ اکبر. یہاں کیا کر رہا ہے انسان؟ اللہ اللہ, کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی سے نفرت کر رہا ہے, کسی کی چگلی کر رہا ہے, کسی کا حق کھا رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, آخرت میں کچھ نیا نہیں ہوگا. یہاں جو کرو گے وہاں اسی کا صلہ ملنے والا ہے, اسی کا پھل ملنے والا ہے. حیرت کی بات یہ ہے, اللہ اکبر, انسان کس سے وفا کر رہا ہے؟ انسان کس کا وفادار ہے؟ انسان کہتا ہے مجھے کوئی وفادار نہیں ملتا. کیا تو اپنے اللہ سے وفا کر رہا ہے؟ اگر کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے, 6000 کی نوکری دیتا ہے, 10,000 کی نوکری دیتا ہے, تو اس کے سامنے میرے بھائی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے. اگر وہ 5 بجے صبح بلائے تم 5 بجے جاتے ہو, سنو 7 بجے بلائے تم 7 بجے جاتے ہو. مجھے بتاؤ میرے بھائی, 10,000 کی 7,000 کی کوئی نوکری دے, آپ اس کے حکم پر کھڑے رہتے ہو. وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری اچھی شکل بنائی, وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرمائی. ذرا غور کریں, اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ماں کے دل میں نفرت پیدا کرتا اور ماں باپ جو ہیں ہمیں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد دوا کھانے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تو بتاؤ ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ خوبصورت بنانے کے بجائے بدصورت بنا دیتا, ہمارا کیا ہوتا؟ لیکن ذرا غور تو کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح. اللہ وہ ہے جس نے ماں کے شکم میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, وہ اللہ جس نے ماں کے سینے میں پیدا ہونے سے پہلے غذا پیدا فرمائی, وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی, وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی, وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی, جس نے سننے کو کان عطا کیے, بولنے کو زبان عطا کی. جاؤ گھمنڈ کرنے والوں, ان سے پوچھو جن کو آنکھیں نہیں, ان سے پوچھو جن کو کان نہیں. کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں, زبان تو ہے مگر وہ بولتے نہیں. جا کر کے اس کی قیمت تلاش کرو. ہے اس کی کوئی قیمت؟ کوئی دے سکتا ہے زبان, کوئی دے
دیکھ سکتا ہے سننے کی طاقت، کوئی دے سکتا ہے دیکھنے کی طاقت، مگر میرا اللہ ہے سننے کی طاقت وہ دے، دیکھنے کی طاقت وہ دے، بولنے کی طاقت وہ دے، کھائے تو ہضم کرنے کی طاقت وہ دے، چلنے کی طاقت وہ دے، ہر چیز اس نے عطا کی ہے، اچھی بیوی اس نے عطا کی، اچھے ماں باپ اس نے عطا کی، اچھی اولاد اس نے عطا کی، اچھا خاندان اس نے عطا کیا، عزت اس نے دی، وقار اس نے دیا، عیبوں پہ پردے اس نے ڈالے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ عزت کے ساتھ تم یہاں بیٹھنے کے قابل تھے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی محبتیں تو دیکھیں، اس کا پیار تو دیکھیں، وہ سب کچھ دے رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے تو اپنے لیے اچھا عمل کر لے تاکہ تیری آخرت کامیاب ہو جائے۔ مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس دوستوں کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس کاروبار کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے۔ بتاؤ جو کچھ نہیں دیتے ان کے لیے سب کے پاس وقت ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ لگتے، 10 منٹ۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک علماء کی خاطر بیٹھے ہو نا، 9 بجے 10 بجے سے جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، 2 بج رہے ہیں اور شاید 4 بجے تک بھی جلسہ چلے تو بیٹھے رہو گے۔ آپ مجھے بتائیں مولوی کو دیکھنے کے لیے 4 بجے تک بیٹھے ہو جلسے میں، مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کو۔ حضور کی امت بہت عزت دار ہے، حضور کی امت کی ہر فرد کی عزت کعبے سے افضل ہے۔ آپ کو ذلیل کرنا مقصد نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے۔ مولانا کو دیکھنے کے لیے رات رات بھر جگ رہے ہو اور مولا کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں۔ کڑوے جملے لگے تو معاف کرنا، مگر یاد رکھنا مولانا کو دیکھ کر جانے والوں، اس کے ساتھ فوٹو نکالنے والوں، بیمار پڑ جاؤ گے تو مولانا تمہاری خیریت بھی نہ پوچھیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ علماء سے دور کرنے نہیں آیا، لیکن جو جذبات آپ کے ہیں نا، حقائق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بیمار پڑ جاؤ گے وہ تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہ مر جاؤ تو تمہارے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکیں، ہے نا؟ لیکن وہ اللہ جو تیرے بیمار پڑنے پر تجھے شفا دے، وہ اللہ جو تیرے مرنے پر جب تجھے سب چھوڑ دے تو اس کی رحمت قبر میں تیرے کام آئے، پھر اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے۔ مجھے بتا جو انسان تیرے کام نہیں آ سکتا تو اس کے لیے اتنا وقت دیتا ہے، اور جو رب ہر قدم پر اس کی رحمت تیرا سہارا بن رہی ہے اس کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمان مجھے بتا تو سب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ۔ سن لو کسی کے بھی قریب ہو جاؤ کوئی کام نہیں آنے والا۔ آج تو بیٹے باپ کے کام نہیں آتے، کون کس کے کام آئے گا؟ مگر یاد رکھنا سب کے قریب ہونا مشکل ہے۔ دھکے کھاؤ تو قریب ہو، تحفے دو تو قریب ہو، محنت کرو تو قریب ہو، مگر یاد رکھنا سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں دوڑتا، ساری کائنات اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ صدر الافاضل کی زندگی بتا رہی ہے، صدر الافاضل نے سیٹوں کی چاپلوسی نہیں کی، اپنے جیسے انسانوں کی قربت نہیں چاہیے، وہ قلندر خدا کے قریب ہو گیا، دنیا اس کے ڈنکے بجانے پہ مجبور ہو۔ رب کے قریب آؤ، سب کے قریب آنے کے چکر میں رب سے بغاوت کرنے والوں، رب کو چھوڑنے والوں، اللہ کے قریب آؤ۔ اللہ کے جو اللہ کے قریب آئے گا اس کا کیا ہوگا پتہ ہے؟
ہم اپنے بچوں کو کہیں آؤ تو بچے اپنے قریب نہیں آتے، کیونکہ ہم رب کے وفادار نہیں، بچے ہمارے وفادار ہیں۔ اور غریب نواز اونٹوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ہیں اونٹ بادشاہ کے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بادشاہ کے اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، بادشاہ کے اونٹ غریب نواز کی بات مانتے۔ وجہ غریب نواز خدا کی سنتے تھے، جانور بھی ان کی سنتے ہیں۔ آج سب کہتے ہیں، آج سب کی شکایت ہے میرے بچے میرے فرما بردار نہیں۔ تو اللہ کا کتنا فرما بردار ہے وہ بتا، کتنا فرما بردار ہے اللہ کا؟ میرے بھائی، میں نے کہا تھا لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے لمبی نہیں کر رہا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھنا اچھی طرح، جب بھی مجھ سے تقریر کرانا ہو 11 ساڑھے 11 بجے مائک دینا، اور میری آمد پر چندہ نہیں کرنا، معافی کے ساتھ یہ بات، یا چندے کی ضرورت ہے قوم کو، میری آمد پر نہیں کرنا، مجھ سے پہلے کر لینا، اس کا خیال کرنا، اس لیے کہ ہر انسان کے ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں جلسے والوں سے کہتا ہوں میری حاضری میں جلسے کا چندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مجھے تقریر کے لیے بلا رہے ہیں، تقریر کرائیے، گفتگو کرائیے، پیغام دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال کیجیے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، اور نماز سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہونے کا آسان نسخہ۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے، آسان ہے۔ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو۔ ہر کامیابی سجدے میں ہے، ہر کامیابی کا راز سجدے میں ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں۔ آپ نے مسلم شریف کی ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، علماء سے، ہمارے خطبہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان پڑھے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ دھیان سے سننا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان کہے اور کسی کو کہہ دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں چاہتا ہوں کہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضور علیہ السلام کا غصہ، حضور کا جلال، رحمت للعالمین اپنے جان کے دشمنوں کے گھروں کو بھی آگ نہیں لگانا چاہتے، کیونکہ وہ آگ لگانے نہیں، وہ باغ لگانے آئے ہیں۔ حضور کی شان ہے۔ ابھی علامہ شہادت حسین صاحب کو بھی موقع نہیں ملا، ورنہ وہ بھی گفتگو کرتے تو آپ کو یہ باتیں وہ بتاتے، اور بھی خطبہ مقررین موجود ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے اتنا غصہ اور جلال، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم نے یہ سنا اور سننے کے بعد ہم کہنے لگے دیکھو حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا مگر حضور نے آگ لگائی نہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں لگائی، لیکن آگ لگی۔ دھیان سے سننا، توجہ سے سن، توجہ سے سن بھی رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، بہت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ورنہ یہ وقت تو دعا کا ہے، یہ وقت تو گفتگو کا نہیں۔ اس وقت لوگ تقریر نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، اس کا بہتر صدہ اللہ آپ سب کو عطا کرے۔ دھیان سے سننا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ہم نے کہا حضور نے چاہا، آگ تو نہیں لگائی نا، مگر ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتا ہے۔ حضور کہتے نہیں ہیں، حضور صرف چاہتے ہیں تو اللہ چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے قبلہ بدلنا چاہا،
کہاں نہیں، صرف نظر اٹھی تو اللہ نے ان کے چاہنے پہ قبلے کو بدل دیا۔ حضور نے چاہا، اللہ نے نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت پوری ہوگی، یہ کر کے دکھا دیا۔ 4 رکعت والی نماز حضور نے شروع کی ہے، 2 رکعت بھی ہے، 2 رکعت باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب ہم دیکھ رہے بار بار آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھانا، آپ اپنا جدھر دل چاہے ادھر ہی رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ حبیب نے چاہا نہیں، حبیب نے کہا نہیں، چاہا، اللہ نے چاہنے سے قبلہ بدل دیا۔ حضور نے چاہا سونا مردوں پر حرام ہے، سراقہ کے لیے حلال کر دیا۔ حضور نے چاہا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو گیا۔ حضور جو چاہتے ہیں اللہ اس کو فوراً کر دیتا ہے۔ اب سنیے، حضور نے چاہا بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانا، حضور نے چاہا، انہوں نے لگائی نہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے چاہا اور اللہ نے آگ لگا دی۔ اللہ نے، آپ کی نظر بلڈوزر پر ہے، آپ کی نظر اللہ کی لگائی ہوئی آگ پر نہیں ہے۔ آدمی بدلے گا، نظام بدلے گا، لیکن خدا کو بھی بدل سکو گے معاذ اللہ۔ اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی ہے، تم سب کے گھر جل رہے ہیں، جل سب رہے ہو، محسوس بھی کر رہے ہو، مگر آگ نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی، اس میں بھی حکمت ہے، نظر آتی تو تم بجھا لیتے نا۔ اللہ کی لگائی ہوئی آگ کیا ہے؟ اب وہ آگ سن لو کیا ہے۔ میاں بیوی سے محبت اٹھا لی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ باپ بیٹے سے پیار اٹھا لیا، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک باپ وہ ہے جو کربلا میں بیٹے کو کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تو بیٹا باپ کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے آیا ہی دنیا میں اس لیے تھا کہ اپنے باپ پہ جان قربان کر دوں۔ آپ بتائیں، یہ باپ اور بیٹا ہے، اور آج کا باپ بیٹا تمنا کر رہا ہے کہ باپ جلدی مرے تو یہ پراپرٹی کا حصہ مجھے ملے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے پیر پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ تجھے بھاگ کے شادی نہیں کرنا ہے، بیٹی پولیس کو کہتی ہے یہ کون ہے، میں اس کو پہچانتی نہیں۔ یہ آگ کیوں ہے؟ یہ آگ نہیں ہے، بیٹی باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، اس سے بڑی بھی کوئی آگ ہوگی؟ باپ بیٹے سے بغاوت کرے، اس سے بڑی بھی کوئی آگ ہوگی؟ اور ڈگریاں لے لے کے دروازہ پھر رہے ہو، تمہیں نوکریاں نہیں ملتی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی آگ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اسی ملک ہندوستان میں 700 سے 800 سال تک کے تم نے حکومت کی تھی، تخت و تاج کو تم نے پیروں میں رکھا تھا، جو تمہارے گھر میں نوکریاں کرتے تھے آج وہ تم سے وفاداری کا ثبوت پوچھ رہے ہیں۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کل تک کلکتہ کے ایک تاجر کے پاس برطانیہ کے شاہی خزانے سے زیادہ دولت ہوتی تھی، اور آج تم بھیک مانگنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیند کی گولیاں کھا کر بھی سکون سے سو نہیں پا رہے ہو۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہو نا مولانا گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ آگ کسی حاسد نے نہیں لگائی، یہ آگ کسی جادوگر نے نہیں لگائی، یہ آگ کسی دوست و دشمن نے نہیں لگائی۔ محبوب نے چاہا اور اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی۔ یہ آگ تعویذ سے نہیں بجھے گی، یہ آگ پیر صاحب کی دعا سے نہیں بجھے گی، یہ آگ کرامت سے نہیں بجھے گی۔ اس آگ کو اگر بجھانا ہے ایک ہی طریقہ ہے، نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو، نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو۔ تم ادھر محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، اللہ تمہارے گھر کی آنکھ کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ میرے بھائی
بھائیوں، اللہ کے بندو، آج بتاؤ مسلمان سوچتا ہے مولانا نہیں بھی نماز پڑھے تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بہت معافی کے ساتھ میں ایسی جلی کٹی باتیں دل کا درد کرتا ہوں، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، میں خطابت نہیں جانتا، لیکن بس میں دل کا درد لے کے لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ اتنا کہوں آپ کہیں گے میں تو غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، میں تو غریب نواز کا مرید ہوں، غریب نواز ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ میں نے کہا وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا سکتے اس پر میرا یقین ہے، لیکن تیرا ہاتھ پکڑیں گے اس کا ثبوت کیا ہے وہ بتا۔ صحابی کا بیٹا اگر بے نمازی ہو جائے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، صحابی کا بیٹا شرابی ہو جائے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، صحابی کا بیٹا لڑکی باز زانی ہو جائے، بدکار ہو جائے، امام حسین اس کے ہاتھ میں، جب صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ نہ دے کر بتا دیا کہ صحابی کا بیٹا انہیں اپنی جگہ مگر علی اکبر دوں گا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، علی اصغر دوں گا، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابی کا بیٹا دین سے باغی ہو تو امام حسین بادشاہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، تو تمہارا باپ صحابی ہے، میرا باپ صحابی ہے، ارے ولی بھی نہیں ہوں گے میرے بھائی، بتائیے ہمارا کیا بننے والا ہے؟ غوث پاک ہاتھ میں ہاتھ لیں گے۔ اور میں نے کہا وہ قادریت کیسی ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ حنبلی ہیں، غوث پاک کے سامنے تو اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے، نماز چھوڑ کر اپنی قادریت کیا ثابت کرو گے؟ بہت معاف کرنا مجھے، میں کوئی جلی کٹی جو ہے وہ آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسجدیں ویران ہیں، جلسے گاہ آباد ہے، ہمارا سینہ پھول رہا ہے، میرے جلسے میں اتنے ہزار آئے، میرے بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جلسے میں آپ سننے آئے، جتنے زیادہ سنیں گے پیغام پہنچے گا، لیکن ہمارے کلیجے آپ کو جلسے میں دیکھ کے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہو سکتے جب تک کہ جتنی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو اتنی تعداد میں فجر کی نماز میں مسجد میں جب تک نہ آنے لگو ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ ایک انگریز نے کہا تھا، انگریز کی بات کر رہا ہوں، بہت انگریزوں سے پیار ہے نا، انگریز نے کہا تھا جب تک مسلمان جیسے جمعہ میں آتے ہیں ویسے فجر میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت، ان کے نعرے، ان کے ڈائلاگ، ان کی تقریر، ان کی کانفرنس، ان سے ڈرو مت، یہ سب ایسے ہی ہے۔ انگریز کہہ رہا ہے کب تک؟ انگریز کہہ رہا ہے کب تک؟ اس وقت تک جب تک جیسے یہ جمعہ میں آتے ہیں مسجدیں بھرتے ہیں تب تک جیسے وہ فجر میں نہیں آئیں گے نا جمعہ کی طرح، ان سے مت ڈرو، یہ کچھ نہیں کر، ان سے کچا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹ سکتا، ان سے کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ کچھ نہیں کریں، کوئی انقلاب ان کے پاس نہیں ہے، یہ سب کھوکھلے نعرے والے لوگ ہیں، کھوکھلی تقریریں ہیں، ان کے پاس کھوکھلے درد بھری باتیں ہیں۔ جب تک یہ فجر جمعہ کی طرح پابندی سے نہ پڑھیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس انگریز سے کسی نے پوچھا وجہ؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو اپنے نبی کے نام پہ فجر میں نیند قربان نہیں کر سکتا وہ اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتا؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے بھائی۔ اور یاد رکھنا نماز چھوڑو گے تو نہ غوث پاک کے پاس امان ملے گی، نہ غریب نواز کے پاس امان ملے گی، نہ اعلیٰ حضرت کے پاس امان ملے گی، نہ صد الافاضل کے پاس امان ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو بے نمازی سے اتنی نفرت فرماتے ہیں، فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ بھی مت دو، بے نمازی کو صدقہ بھی مت دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اے ابو ہریرہ تو بے نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، کیونکہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ رسول اللہ تو صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں، بتاؤ اپنا کیا بنے گا میرے بھائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو قیامت کے دن دیا جائے گا تو بے نمازی کو
دیا جائے گا۔ قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو سن لیجئے، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دباتی ہے، اور اتنا دباتی ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ مولوی صاحب جلسے کا ناظم کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ ذرا توجہ تو کرو مسلمانوں، ذرا غور تو کرو مسلمانوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نکال دو 10 منٹ کا ٹائم، نماز کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک جگہ ہے، اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک جگہ ہے۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت 70 سال غار کی عبادت سے افضل ہے تو سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں رکھے جائیں اور ایک سجدہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، سجدے کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، چاروں طرف سے قبر اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ ہے اللہ اکبر، اللہ ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اپنی جوانوں پہ غرور، اپنی جوانی پہ غرور مت کرو، اپنی جوانی پہ گھمنڈ مت کرو۔ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کیجئے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اتنا اندھیرا ہوتا ہے بے نمازی کی قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے، ایک اژدہا جو گنجا سانپ ہے، آقا نے اس کا نام بھی بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے۔ وہ گنجا سانپ، اس کی طاقت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو 7 گز انسان جا کر زمین میں دھستا ہے، اور 1000 سال تک اس کا زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بار مارنے کا یہ حال ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر جس نے فجر نہیں پڑھی ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑھی عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑھی مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑھی عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑھی تو فجر تک ڈستا رہے گا، قیامت تک اسی طرح وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ ہے ہمت، کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا وہ مسلط کیا ہوا سانپ اس کو برداشت کر سکو گے؟ کیوں نہیں ٹائم نکالتے؟ نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ اللہ کا وعدہ ہے روزی میں برکت دوں گا، عمر میں برکت دوں گا، چہرے کو نورانی کر دوں گا، بیماریوں سے بچاؤں گا، بلاؤں سے بچاؤں گا، تکلیفوں سے بچاؤں گا۔ اللہ آپ مجھے بتائیں، جب سب بے چین ہوتے تو کس کو پکارتے ہیں؟ حضور کو۔ جب حضور بے چین ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ اے بلال اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً ہر مصیبت کے ساتھ بعد نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ، مصیبت کے بعد آسانی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مصیبت کے ساتھ، بعد کی بات اور لوگ کرتے ہیں، ہم خزائن العرفان والے ہیں نا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم ساتھ کی، اللہ فرما رہا ہے ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد دعا میں گڑ گڑاؤ تو اللہ تمہاری ہر مصیبت کو راحتوں میں تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں روتے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے بھائیوں آؤ، نمازی کی دعا قبول کرنے کا وعدہ اللہ نے لیا۔ ایک جملہ یہاں عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولی مر کر مٹی میں مل گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں ان کو کہتا ہوں یہ حدیث تم بھی مانتے ہو، یہ حدیث ہم بھی مانتے ہیں۔
دیکھو بہت معاملے میں جھگڑا ہے، لیکن کچھ معاملے ایسے کہ وہ بھی مانتے ہم بھی مانتے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی نا، وہ لوگ بھی اپنے اجتماع میں بیان کرتے ہیں، 1857 کے بعد کے نئے فرقے والے، اور ہم 1450 سال والے ہم بھی بیان کرتے ہیں. کون سی حدیث؟ فجر نہیں پڑھو گے تو ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھو گے تو عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھو گے تو مغرب تک ڈسے گا، مغرب نہیں پڑھو گے تو فجر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھو گے تو یہ سلسلہ، مغرب نہیں پڑھو گے تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑھو گے تو فجر تک، قیامت تک ڈستا رہے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ولی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کہ قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا؟ بولو پڑھتے کہ نہیں؟ اب ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، اس حدیث کو تم نے بھی مانا، ہم نے بھی مانا، تو یہ جو سانپ ڈستا ہے قبر میں، تو مٹی کو ڈستا ہے کہ پتھر کو ڈستا ہے کہ مردے کو ڈستا ہے؟ تو بولے نہیں، مردے کو ڈستا ہے. میں نے کہا اگر مردے کو ڈسا تو مردہ تو پھر مزے ہی لے گا کہ جیتے جی پاپ کرو اور مرنے کے بعد عذاب سہو، تو مردے کو عذاب کا احساس ہوگا؟ بولو بھئی ہوگا؟ مردے کو لات مارو احساس ہوگا؟ ظاہر میں نہیں ہوگا. تو اللہ اس کو زندہ کرتا ہے تبھی تو اس کو عذاب دیتا ہے نا. یعنی قبر میں مردہ زندہ ہے تبھی تو عذاب اٹھا رہا ہے. پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد قبر کھلی، کچھ نظر نہیں آتا، دوسرا مردہ آپ دفن کر دیتے ہیں. تو بھئی مگر رسول تو فرما رہے کہ قبر میں ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک نہیں ہوتا تو عذاب کیسے ہوتا؟ تو نبی کی بات مانو گے کہ اپنی آنکھ کی بات مانو گے؟ کس کی بات مانو گے؟ بہت ساری بات ہے. آنکھ جو کہ دیکھتی ہے وہ ہوتا نہیں ہے، آنکھ جھوٹ بولتی ہے. تو کیسے؟ میں نے کہا ہم ٹرین میں چلتے ہیں، درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں. بولو کیا یہ درخت تو گھوم رہے ہیں؟ بولو بھائی بات صحیح کہہ رہے ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ درخت تو گھوم رہے ہیں، آنکھیں جھوٹ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی ہے؟ تو سامنے جب آنکھیں اتنا جھوٹ بول سکتی ہے تو غیب کے معاملے میں آنکھیں کون سی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور آنکھیں تو اتنی کمزور ہے میرے بھائی تیری کہ کبھی بغیر آئینے کے اپنا چہرہ دیکھا ہے کیا؟ جب اپنا منہ آئینے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تو خدا کی غیب کے جلوے کیسے دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے؟ تو آنکھیں جھوٹی ہے، نبی سچے ہیں. اسی لیے تو آنکھیں کہیں ناکام ہو جاتی ہے مگر نبی کہیں ناکام نہیں ہوتا. نبی تو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکہ کی خبر دیا کرتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بھئی انسان قبر میں دکھے یا نہ دکھے ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے قیامت تک. بات اتنی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو سمجھ گیا وہ ہاں کہہ دے بس، ورنہ کوئی بات نہیں. جو نہیں سمجھا میں آسان کرتا ہوں. سب کے بات سمجھ میں آ گئی؟ مردہ قبر میں ہے اور قیامت تک ہے، دکھے یا نہ دکھے، اسی لیے تو عذاب ہو رہا ہے. بولو بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب بے نمازی قیامت تک اپنی قبر میں زندہ ہے حدیث کی روشنی میں، تو وہ غوث اعظم جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو بے نمازی جب قبر میں زندہ عذاب کے لیے، تو نماز پڑھنے والے اولیاء بھی اللہ کے انعام کے لیے قبر میں زندہ اور موجود ہیں. اور جب نمازی کی یہ برکتیں ہیں تو نماز لانے والے رسول مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے بھائیو خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، نیک ہونے کا آسان نسخہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. نماز پڑھو روزی کی شکایت دور ہو جائے گی، نماز پڑھو بیماریوں کی شکایت دور ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر